ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھ سے پکارے، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اس دنیا کے اندر جو بھی نفس پیدا کیا گیا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس بات سے غنی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، دعا کرے اور اس سے کرم، فضل، رحمت، عنایات، ہر ایک قسم کی دعا کرے۔ وہ انسان میں امت ہو، امتی ہوں یا انبیاء کرام علیہ السلام، ہر ایک کے لیے ہر ایک محتاج ہے، اللہ غنی۔ اسی مضمون کو جس کی میں نے تمہید بانی اور یہ آیہ مبارکہ عرض کی ہے، سورہ آل عمران کی 38 نمبر آیہ مبارکہ میں خالق ارض و سما نے اس طرح بیان فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کی، اے میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے اللہ کا نبی مانگ رہا ہے، اور یہ اس سے مانگنا اس بات کی دلیل ہے وہ عطا کرنے والا ہے، بندہ محتاج ہے۔ آج اس چیز کو نا جی، یہ میرے قرآن پاک جو میں نے آج آیہ مبارکہ پڑھی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ دعا قبول کرتا ہے جب اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارے۔ ہمیشہ ایک اصول مد نظر رکھیں اور اس کو سمجھ لیں، المطلق یجری علی اطلاقی۔ جب کوئی حکم عام روٹین میں بیان کیا جاتا ہے نا جی، تو وہ پھر ہر وقت کے لیے ہوتا ہے، ہر وقت کے لیے ہوتا ہے، اور اہم ترین مواقع پر تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ نمازوں کے بعد، عبادات کے بعد دعا کرنا، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کو کہنا کہ جی نماز، میں مثال کے طور پر فرضوں کے بعد اکثر لوگ دعا نہیں کرتے، اینڈ سلام پھر رہتے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں گے نا آپ لوگ، جب سلام پھرے گا نا اس وقت دیکھ لینا کتنے لوگ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور کتنے سلام پھرتے ہی شوٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرے گا، اذا دعان، میں اس کی دعا قبول کروں، فلیستجیبوا لی، میں دعا قبول کروں گا۔ عبادات کے بعد حضور کی خاص اپنی یہ عادت مبارکہ تھی، حضور خصوصی عبادات کے بعد دعائیں فرماتے، نمازوں کے بعد۔ جنازے کے بعد لوگ دعا نہیں کرتے۔ آگے ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کس طرح دعا کرنی چاہیے، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ یہ سورہ الاعراف کی آیہ مبارکہ ہے 55 نمبر۔ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گڑ گڑا کے کرنی ہے تب بھی قبول کرے گا، آہستہ کرنی ہے تب بھی قبول کرے گا۔ بعض اونچی نہیں کر سکتے، نہ کرے، دل میں کرو۔ اللہ کہتا ہے میں دونوں طرح سنتا ہوں، لیکن حضور دعا کی جائے گی۔ آگے میں نے عرض کیا نا جی، انبیاء بھی مستغنی نہیں ہیں، انبیاء کو بھی ضرورت ہے میرے رب کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ سب تعریف، یہ سورہ ابراہیم کی 39 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام 2 فرزند عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے میرے رب تو میری دعا قبول فرما لے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے نا جی، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے۔ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ۔
ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र हुआ, मुतलकन दुआ का ज़िक्र हुआ, दुआ के तरीक़े का ज़िक्र हुआ, ये भी कुरान पाक है। उसके बाद इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे नबी की दुआएं तो बेशुमार हैं, शुमार हुजूर। वो हबीबुल्लाह हैं, हबीबुल्लाह हो, खलीलुल्लाह हो, ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, कोई भी अल्लाह का नबी हो, हर एक ने मेरे रब से दुआ मांगी है। कोई बंदा किसी से मांगता है नहीं, किसी बंदे की तरफ अपनी इल्तिजाओं का रुख करके हम कहते हैं ठीक है ये बात दुरुस्त नहीं, ये रुकनी चाहिए। मज़ारात पे भी जाके डायरेक्ट आप उनसे ना मांगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप वहाँ पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगे, वो जगह अच्छी है, मुतबर्रिक है, वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, विर्द व वज़ाइफ हो रहे हैं, बरकत वाली जगह। जिस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के हुजरे में खड़े होकर दुआ की, नबी एक वलिया के हुजरे में खड़े होकर दुआ फरमा रहे हैं, तो हमें इससे सबूत मिलता है नेक लोग जहाँ पर बसते हों, रहते हों, जहाँ पर उनके मज़ारात हों, वहाँ पर उसकी रहमतों का नुज़ूल होता है, तो उनका वसीला दे के दुआ की जा सकती है। इरशाद बारी ताला जी, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअल लकुम खुलफाअल अर्द, सूरह नमल की 62 नंबर आयत मुबारक है। बल्कि वो कौन है जो बेकरार शख्स की दुआ कबूल फरमाता है जब वो उसे पुकारे और तकलीफ़ दूर फरमाता है और तुम्हें ज़मीन में पहले लोगों का वारिस और जानशीं बनाता है। कौन दुआएं कबूल करता है जी? अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह कहता है बंदे तू मांग, मैं देने पे आमादा हूँ, लेकिन ये नहीं कि कोई मैनू आके या अल्लाह तेरा दिल करदा दे दे, नहीं कि दिल करदा ना दे, इंज नहीं। रब को मंगना है, दावे नाल मंगना है। मैं हज़रत जी, मैं जो भी चाहूँ ना जी, मुझे एक नहीं कई पीर खानों से मुझे खिलाफत भी है और कई पीर खानों से मुझे तावीज़ दम दरूद करने की मुझे बाकायदा इजाज़त, और उस पीर खाने से जहाँ पर आम बंदे की रसाई कोई नहीं, वहाँ से भी मुझे ये सारी, लेकिन मैं कभी करता ही नहीं। मैं चाहता हूँ बंदे और रब के दरमियान का रिश्ता जो है ना जी, वो खुद मजबूत हो। बंदा अपने रब से मांगे, मुमकिन नहीं है बंदा मांगे रब ना दे, वो तो देने के लिए तैयार है, बंदा नहीं तैयार। मेरे ऊपर आपको बड़ा यकीन है, मैं उल्टी सीधी लकीरें लगा के आपको दे दूं, आपको उसके ऊपर यकीन आ जाएगा, वो मालिक जो है उस पर यकीन ही कोई नहीं यार, बड़े ताज्जुब की बात है। फिर वो ऐसे खबीस लोग होते हैं, मैं हर एक को 2 नंबर नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत 2 नंबरों की है। ऐसे खबीस लोग होते हैं, आपका पैसा भी लूटते हैं, आपकी इज्जतें भी लूटते हैं, और आपको कंगाल करके ज़हनी मरीज़ बना के डिप्रेशन का शिकार बना के आपको कोने में फेंक देते। मेरे हाजी साहब थे, एक दोस्त अभी भी हैं, बड़ी मुश्किल से उस बंदे को मैंने इन फड्डों से निकाला। वो एक पीर के हत्थे चढ़ गया, वो कफन तराने वाला पीर था, कफन तरवाने वाला, कि ये जड़ी मुश्किलां आईयां ने तेरे उत्ते, तेरे कारोबार बंद हो गया, तेरे कौन सी फैमिली है यार जिसमें झगड़े नहीं होते, कौन सा बंदा है जिसके दुश्मन नहीं, कौन सा ऐसा फ़र्द है जिसके मुखालिफ नहीं है। हर जी एक मैं चंद चीज़ें अभी आपसे कहूँ ना, आप अभी कहेंगे यार ये बंदा तो हमारा सारा कुछ नंगा करके खड़ा हुआ यहाँ पे। ज़हनी तौर पर हर एक को हाईजैक करने के लिए 1 मिनट लगता है जी, बंदा हाईजैक हो के तुहाडे कोल। ये सारे पैंतरे, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, देखी हुई हैं। वो जनाब उसके हत्थे चढ़ गया कि तेरा कफन तराना है तो तां तेरी मुश्किलां लैनियां मगरों, हाँ जी। और साइको भी हमारी ऐसी हो गई है कि जब तक हमें ये नहीं कहा जाता ना जी कि आपके कारोबारी दुश्मनों ने आपके कारोबार को बंद किया हुआ है, आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपके साथ लोग नफ़रत करते हैं, आप हर एक के साथ अच्छा करते हैं लेकिन आपके साथ अच्छा कोई नहीं करता है, ऐसी गल्लां बंदा कहता हाँ ऐ बंदा होया ना जी, ऐ सही कामिल पहुँचे होया। खाना पीना हमारा टाइम पे कौन नहीं, पाकी पलीती हमने टाइम पे कौन नहीं करनी,
نماز درود ہم نے کوئی نہیں کرنا تو بابو نحوست نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ وہ جناب اس کے ہاتھ چڑھا، انہیں ایک کفن تروایا، وہ بھی ڈوب گیا۔ ان پانی کپڑا تسی پانی تے سٹو تو ڈوب بھی جانے، انہیں ترنا تے کوئی نہیں۔ 5 کفن اس ترائے جناب، 5 کفن، ایک کفن کی قیمت 48,000 روپے اس نے لی۔ چھٹا لینے جا رہا تھا، مجھ سے ہمیں ذکر کر بیٹھا، خدا دا واسطے ہی جنہیں 48 تو اس بغیرت پیر نو دے آیا نا جی، انہیں مسیحت وچ لیندا نا تے اللہ تیرے کول راضی ہو جانا سی، اللہ راضی ہو جائے۔ اتنے 48,000 تو مسجد میں لگاتا نا جی، تو اللہ تو اس سے راضی ہو کر تیری مشکلیں ویسے ہی آسان کر دیتا۔ وہی 48 کو آپ 5 سے ضرب دیں حضرت جی، وہ ابھی چھٹا دینے جا رہا تھا، وہ ہر مرتبہ کوئی نئی کہانی کروا کے اس سے پیسے نکلوا لیتا، اس کے سامنے کپڑے پھینک دیتا۔ وہ پانی کے اندر کہاں کپڑے ترتے ہیں یار، عقل نہیں تسلیم کرتی حضرت جی، وہ ڈوب ہی جانا ہے۔ وہ پیسہ بھی ڈوب رہا تھا، اس کا سب کچھ ڈوب رہا تھا۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی، ادھر آیا۔ میں نے کہا میرے تہجد تو شروع کر، میرے رب سے مانگ، اگر تیرا مسئلہ حل نہ ہو میرے منہ پہ آ کے پیشاب کر دیں، لیکن رب سے تو واسطہ تو جوڑنا جی، اپنا رشتہ تو قائم کرنا، آشنائی تو بنانا اللہ سے۔ ارشاد باری تعالیٰ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ غافر کی 60 نمبر آیت مبارکہ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا، تم مجھ سے کرو میں ضرور قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علی شان، حضور نے حدیث بیان کی، حضور کو میرے رب نے کہا، یعنی یہ کلام میرے رب کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، زبان مصطفیٰ پر خدا بول رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت ظلما علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائعون الا من اعتمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئونی باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ رواہ المسلم والبزار والبخاری فی الادب۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کو جس کو میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو اس کے کہ جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تم کو بخشش دوں گا۔ روٹی بھی اللہ کو منگنی ہے، کپڑا بھی اللہ کو منگنا ہے، ہر حاجت میرے رب کو منگنی ہے، گناہ مندی توفیق اور بخشش بھی میرے رب۔ یا اللہ تو گناہ بخش دے، ہر ایک چیز میرے رب نے خود کہا بندے مجھ سے مانگ میں دوں گا۔ بے ہدایتے ہو تم لوگ، ہدایت مجھ سے مانگو میں ہدایت دوں گا۔ تم بے لباس ہو میں تمہیں لباس دوں گا، تم بھوکے ہو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، تم گمراہ ہو میں تمہیں ہدایت دوں گا، مانگو مجھ سے۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے کی ہوئی دعا اللہ قبول کرتا ہے، جب بھی کی جائے، دن رات، آدھے گھنٹے بعد، ہر نماز تو بعد، ہر عبادت تو بعد۔ حضرت جی مجھے یہ بتائیں، جب مدینے کا حاجی مجھے یہاں پہ فون کر کے کہہ رہا ہے تو میرے لیے دعا کر، واہ بھائی واہ، اللہ رسول کے دربار پہ بھی کھڑا ہو کے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے قرب میں کھڑا ہو کر، جہاں پر حضور نے خود دعائیں قبول ہونے کی ضمانت دی ہوئی ہے،
بیت اللہ کی وہ پاک، وہ مقدس اور وہ عظمت والی سرزمین، وہ ہوائیں فضائیں جہاں پر 24 گھنٹے اللہ اللہ ہی ہو رہی ہے، 24 گھنٹے کہیں پر بھی کوئی بھی لمحے اس کا ذکر بند ہی نہیں ہو رہا، وہاں سے تو مجھے دعا کے لیے کہہ رہے او بابا وہاں پہ تو اپنے لیے بھی دعا کر، ہمارے لیے بھی دعا کر۔ میرا رب کہتا ہے زمین کا کوئی خطہ ہو، بندے تو مانگ میں دوں گا، تو مجھ سے مانگے گا میں ضرور دوں گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعاکم احدکم فلیعزم فی الدعاء ولا یقل اللہم انی شئت فاعطنی فان اللہ لا مستقرہ لہو، رواہ المسلم والنسائی۔ امام مسلم نے اور امام نسائی نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو اصرار کرے یا اللہ مینوں چاہیے، اصرار کرے یا اللہ لینا ہے چاہیے مجھے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو مجھے دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، کیونکہ خدا کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم جی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے نہیں، اس سے مانگو اور وہ پورے یقین کے ساتھ حضرت جی پھر اللہ عطا فرماتا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ، رواہ ترمذی۔ انس بن مالک کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کرنے کے بعد دعا کیا کر، میرے ساتھ نہیں کرنا نہ کرو، مجھ سے اختلاف ہے لاکھ مرتبہ کرو یار، مجھے پرواہ کوئی نہیں کسی کے اختلاف کی، میرے اوپر جو الزام لگانا ہے لگاؤ، میرے ساتھ جو میرے پیچھے نماز پڑھنی پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو۔ تیرا تو رب کا تو رشتہ ایسے ہونا چاہیے نا جی۔ حضرت جی میرے پیچھے کوئی جتنے مرضی میرے مخالف ہوں، میں نے کبھی ٹینشن ہی نہیں ہوگی، کبھی سر پہ لیا ہی نہیں، جو تمہارا جو دل کرتا ہے، کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں کائنات عالم کے اندر جو سب سے عظیم ترین ہستی جو میری نظر میں ہے، جو سب عیبوں سے پاک تھیں، جس ذات کو میرے رب نے بے عیب پیدا کیا تھا، جو معصوم ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کو اگر لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آپ سے دشمنی کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں کر سکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے میں تو حضور کے جوتے مبارک کے نیچے جو خاک ہے میں اس قابل بھی نہیں ہوں، جب اس ذات کو نہیں بخشا گیا حضور میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، ساڈے تے پلے کچھ نہیں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی دفع کرو، ٹھیک ہے جا تیری سوچ تیرے نال ایک دن بدل جائے گی، ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو لین دین کرو، پھر اس کے بعد ہمارے لیے آپ کوئی نظریہ قائم کرنا۔ حضرت جی میرے سے لاکھ اختلاف ہوں لیکن رب کی ذات تو دینے والی ہے نا، تیرا اس سے نہیں اختلاف ہونا چاہیے، جب بھی بندے اور رب کی بات ہوئے پھر رشتہ ایسے ہونا چاہیے، بندہ کہے رب مانے، رب کہے بندہ مانے، پہلے ان دی تو مان لے پھر او تیری مان لے گا، سادہ سی بات، یاری لا ہوں دے نال، یار یاران دی موڑ دے نہیں۔ ایک آخری حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواه ترمذی۔ هذا حدیث حسن۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تقدیر بدلنی، حضرت جی دیکھیں نا جی، دنیا کہتی ہے تقدیر نہیں بدلتی، میں کہتا ہوں بیوقوف لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تقدیر بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عمر، زندگی، موت، وقت، یہ سب کس نے مقرر کیا؟ بدلنے والا کون ہے؟ ہم نے اللہ کو مجبور سمجھا ہے؟ میرے نبی نے کہا اللہ تقدیر بدل سکتا ہے تو بدل سکتا ہے، میرے نبی نے کہا اللہ عمر بڑھا سکتا ہے تو بڑھا سکتا ہے، مجھے دوسری کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، میری نبی کی زبان ہی کافی ہے میرے لیے۔ اور سادہ سی بات ہے یار، لو بھی اس کا، قلم بھی اس کا، تقدیر بھی اس کی،
زندگی بھی وہ دینے والا، موت بھی وہ دینے والا، رزق بھی وہ دینے والا، عزت بھی وہ دینے والا۔ اس کی مرضی ہے وہ جس کو زیادہ دے جس کو کم دے۔ کئیاں دے بچے بگلول ہوندے نے، صحیح لوگ ارباں روپے دے مالک، سیٹھاں دے بچے بالکل پاگل، لیکن ان کی وراثتی جائیداد اربوں روپے میں، تے اسی پڑھے لکھے قرآن دے حافظ، دین دے عالم، پڑھے لکھے ساری زندگی اسی اللہ رسول نو مناونے چلا چھڈی، لیکن پھر بھی ساڈی جنی ساری زندگی دی تنخواہ ہے جناب انہاں دے ایک دن دی کمائی ہوندی۔ ہم جتنی ساری زندگی میں ہماری نسلیں جو خرچ کر جائیں ان کے ایک مہینے کی کمائی ہوتی۔ حضرت جی آپ اندازہ کریں 2.5 لاکھ روپے، 2,80,000 روپے میری سال کی تنخواہ بنتی۔ ہاں جی 2.5 لاکھ روپے ہماری تنخواہ ہے سال کی، 2.5 لاکھ روپے وہ ایک شاپنگ میں اڑا دیتے ہیں۔ ہاں جی ایک شاپنگ میں گئے، ایک منڈا وہ میرا یار ہے تو ساروں کے ساتھ دوستی یاری ہر مکتبہ فکر کے ساتھ، لیکن بڑے لوگوں سے میں ذرا دور ہی رہتا ہوں کہ بڑوں کی یاری بھی اچھی نہیں، بڑوں کی دشمنی بھی اچھی نہیں، اس لیے ایک کا ساتھ یاری لگائی سبحان اللہ، وہ کبھی رسوا ہونے ہی نہیں دیتا۔ بڑا آدمی ناراض ہو جائے پھر رسوائی بھی اس کی اتنی ہوتی ہے، وہ ناراض بھی ہو جائے ایک دفعہ کہیں نا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ معاف کر دے، وہ پھر بغض نہیں رکھتا، وہ حسد نہیں رکھتا، وہ کینہ نہیں رکھتا، وہ کہتا اچھا میرے بندے تو نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے مک گئی گل، تو آگ چھڑیا معافی تو معافی بس ٹھیک ہے جا، پھر کوئی بغض نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میں نے اس سے عید پہ پوچھا یار وہ بچوں کی کتنی شاپنگ کی؟ کہتا یار ایک بچے کے میں نے 1.5 لاکھ روپے کے کپڑے لیے ہیں، ابھی بھی وہ راضی نہیں ہو رہا، میں نے ابھی یہ بھی لینا تھا یہ بھی لینا تھا۔ میں کہا واہ جی واہ، ایک دن نے 1.5 لاکھ روپے کے کپڑے لے کے آ۔ وہ کہتا کیا کریں یار 30 ہزار روپے کا ایک سوٹ ملا۔ میں کہا صدقے جائیے، ایک سوٹ 30,000 روپے کا مل رہا ہے، ساری تنخواہ اتنی نہیں۔ ہاں جی 5 6 سوٹ بھی لیے راضی پھر بھی کوئی نہیں ہوئے۔ حضور دنیا کے اندر ہر شے تقسیم کرنے والا میرا مالک ہے، اس کو راضی کر لے پھر سارا کچھ ہی تیرا ہے۔ بس آج کا پیغام یہی ہے بندے، اللہ سے یاری لگا لے، دعا کر، مانگا کر، جب موقع ملے خصوصاً عبادات کے بعد لازمی مانگا کر۔ سارے مل کر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ پھر اس کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ کوئی ایسا ہاتھ بھی ہوتا ہے جس کا اٹھا ہوا رب کہتا ہے میں اس کو خالی نہیں موڑنا چاہتا، اس کے صدقے ہماری بھی بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا